وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ چلیں یہاں سے میں اس کا آگے ترجمہ اور تفسیر کی طرف جاتا ہوں، تو تھوڑی سی تمہید میں پہلے دوبارہ یہاں سے باندھ لوں کہ ہوا کیا ہے کہ بنیادی طور پہ سورہ بقرہ کی جب سٹارٹ ہوا تو اس میں ایک تمہید کا مضمون تھا جس میں وہ ساری چیزیں بتائی گئیں جو پچھلے سیشن میں نے سمری میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی ہوئی ہیں. تو یہاں اب باقاعدہ طور پر بنی اسرائیل کا نام لے کر ان کو وہ ساری نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں کہ جو ہم نے نعمت کی تھی، اور بیک گراؤنڈ میں یا بنیادی طور پہ ہو کیا رہا ہے کہ ان کے اوپر اتمام حجت ہو رہی ہے، اور اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر حق اور سچ کو آخری درجے میں واضح کیا جا رہا ہے. اور یہ اللہ کے قانون میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتمام حجت کرتے ہیں، اسی طرح اپنے انبیاء اور رسول کی طرف سے حق اور سچ کو آخری درجے میں واضح کیا جاتا ہے، پھر کچھ ڈھیل دی جاتی ہے، اور پھر اس ڈھیل کے بعد بھی اگر اس میں کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اور پھر جو قوم چنی ہوئی قوم ہوتی ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کی اس ٹائم چنی ہوئی تھی، اور اس کے بعد بنی اسماعیل کی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، تو ان کے لیے پھر یہ اسپیشل قانون ہے، کیونکہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا کہ انہوں نے دنیا میں حق اور سچ کا بول بالا کرنا ہے اور اللہ کے دین کی امامت کرنی ہے، ان کو پوری دنیا کے سامنے واضح کرنا ہے. تو اس کا خطاب شروع ہو چکا ہوا تھا پچھلی آیات میں ہی، یہاں سے دوبارہ ہر چیز میں نام لے کے کہا جا رہا ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی. تو پھر یہاں پہ اثر نو مخاطب کر کے انہیں بتایا گیا کہ دنیا میں جو کچھ فضیلت بھی تمہیں حاصل رہی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی عنایت سے حاصل رہی ہے، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں تھا، نہ ہی تمہاری جو خاندانی شرافت ہے جس کو تم سمجھ بیٹھے ہو، یہ صرف اور صرف اللہ کی عنایت تھی. تو اس کے غرور میں مبتلا ہو کر اس دعوت سے منہ نہ موڑو جو اس وقت تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اب تمہارے سامنے سچی بات کو رکھا جا رہا ہے، تمہیں نشانیاں دی گئی تھیں، تو تمہیں پہلے فضیلت دی گئی تھی، تمہیں تمہارے پہ نعمت کی گئی تھی، لیکن اب یہ والی چیز پیش آ رہی ہے، تو پھر اب مانو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آگے پھر فوراً اس چیز پہ بتا دیا کہ فضیلت کیا تھی. ساری دنیا کو چھوڑ کر تمہیں صرف یہ شرف بخشا تھا کہ تم لوگوں پر میرے گواہ بنو، اور میں تمہارے ساتھ ہو کر تمہارے ذریعے ان پر اپنی حجت پوری کر دوں اور ان پہ حق سچ واضح کر دوں. اگلی آیت، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا،
اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ اب دیکھیں کہ اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے، صرف یہی کہ تنہا خدا کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اس کی رضا کے سامنے سر جھکانا ہوگا، اور پھر جو بھی اس کا فیصلہ وہاں پہ نافذ ہوگا وہی ماننا ہوگا، اور کوئی دوسری چیز کام نہ آ سکے گی۔ ایک ایک چیز کو یہاں گن کے رکھتی ہے، کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اور یہاں پہ مراد کیا ہے، یہ آگے قرآن پاک کی اگلی آیات سے بھی ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں سفارش قبول کرنے کا مطلب کیا ہے، یعنی کوئی آگے بڑھ کے خود نہیں کہہ سکے گا کہ میری بات سن لیجئے۔ ان کے ساتھ یہ رعایت فرمائی ہے، جب اللہ کا اذن ہوگا، یعنی جب اللہ یہ فیصلہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے کوئی رعایت دینی ہے، اگر رعایت کے مستحق ہیں، کوئی رعایت دینی ہے، تو پھر شرف بخشا جائے گا کہ کوئی دوسرا بھی کچھ کہے۔ اس سے پہلے کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، اور نہ ہی کسی سے معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ہی لوگوں کو کوئی مدد ملے گی۔ تو انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی جو جس سے خطاب ہو رہا ہے تو وہ تو بنی اسرائیل ہیں، اور ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ تم اس خیال میں نہ رہو، تم چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق، حضرت یعقوب جیسے انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، تو اس لیے تمہاری روز قیامت، تمہاری نجات کے لیے ان بزرگوں کی نسبت ہی کافی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، اس خیال کو دل سے نکال دو، یاد رکھو کہ وہاں عمل کے سوا کوئی چیز بھی تمہارے کام نہ آ سکے گی۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ جو بنیادی خرابیاں پیدا ہوئی تھی، اور اس میں ایک سب سے بڑی خرابی یہی تھی جو کہ یہاں پہ زیر بحث آئی ہوئی ہے اور بن گئی، کہ ان کی انکار کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کو اپنا حق سمجھ لیا تھا۔ اور خدا کیا بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا انصاف اور جو میرا قانون ہے وہ بے لاگ ہے، میرے فیصلے میرٹ پہ ہوتے ہیں، وہ عین عدل کے مطابق فیصلہ سناؤں گا میں۔ یہ حقائق بنی اسرائیل سے اوجھل ہو گئے تھے، اور وہ اس کو اپنا حق سمجھ بیٹھے تھے، اور اسی کے نتیجے میں اس سے پہلے بھی انہوں نے انبیاء کے مقابلے میں سرکشی دکھائی تھی، اور اس وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود ہیں تو ان کے مقابلے میں بھی سرکشی دکھا رہے ہیں۔ تو پھر اس کو پیچھے رکھ کے مد نظر رکھ کے دیکھیں تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ پھر کیوں اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ پھر اس دن سے ڈرو کہ جب کوئی کسی کے ذرا کام نہیں آئے گا۔ اور اس کو اصل جگہ پر رکھنے کے بعد ہم اپنے اوپر بھی اس چیز کو اپلائی کریں تو کتنا بڑا سبق ہمیں بھی مل رہا ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں ہمارے پہ بس اللہ کا بڑا کرم ہو گیا وہ ہم مسلمان ہیں، تو ہماری تو نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو اسی نسبت کے وجہ سے ہی ہم پہنچ جائیں گے کہ ہم جتنے مرضی جو مرضی گناہ کرتے رہیں تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا لیں گے۔ کتنا بڑا سبق ہمیں یہاں سے مل رہا ہے کہ ان کو بھی یہی چیز کہی جا رہی ہے کہ یہ جو نسبت کر کے تم سمجھ رہے ہو کہ وہاں پہ کام آ جائے گا، سفارش کر دی جائے گی ساری چیز، تو اس چیز کو ذہن سے نکال دو، وہاں پہ سارا کچھ جو ہوگا عمل کی بنیاد پہ ہی ہوگا۔ اور یہی جو ہمارے علامہ اقبال کے اشعار بھی پڑھ لیں اور باقی لوگوں کو بھی پڑھ لیں تو یہی وہ چیز کہتے بھی رہے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، کہ اگر آپ صرف ایک بندے کو اس کی فطرت کے مطابق لا کے سامنے کھڑا کر دیں تو وہ ہمیں نہ اس پہ صرف جنت ملے گی اور نہ ہی اس پہ دوزخ ملے گی۔ اس کے بعد جو ہم اعمال کرتے ہیں اپنی اس دنیا میں، اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے۔ اور اگر اس میں شاید کوئی اوپر نیچے کرنے کی کوئی بات آ جائے تو شاید اللہ وہاں پہ اپنا کرم کر لے، لیکن بنیادی طور پہ یہاں پہ کہہ دیا گیا نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی۔ اگر اللہ عنایت کرنے کا فیصلہ کریں گے تو پھر کسی کو اذن دے دیا جائے گا کہ بتا دو، پھر کوئی بات کرنی ہے تو کر لو۔ اس کے بعد جو اگلی آیت کا سادہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ تو
ایک چیز اس سے پہلے میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں تو ایک کامنلی ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ قرآن پاک نے پورا ڈیٹیل میں وہ واقعہ اس طرح سے بیان نہیں کیا. تو بالکل اگر اس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ یہ اس کے مخاطب کون ہے، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ متعین کیا جائے کہ مخاطب کون ہے. اب یہاں پہ چونکہ یہود مخاطب ہیں تو اس لیے صرف اشارہ دیا جا رہا ہے، اور اشارہ دے کے وہ واقعات سارے یاد کرائے جا رہے ہیں جن سے یہود کا بچہ بچہ واقف تھا، اور اسی لیے ان کی تفصیل کی کسی قسم کی کوئی ضرورت تھی بھی نہیں. اگر تو قرآن کا کوئی مخاطب کوئی اور قبیلہ ہوتا، کوئی اور لوگ ہوتے جن کو اس واقعے سے کوئی بالکل ڈیٹیل کا پتہ ہی نہ ہوتا، تو پھر قرآن کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت پڑتی. لیکن یہاں پہ آگے 3-4 آیات میں ان کو مسلسل ان واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو واقعات ان سب کو پتہ تھے، اور پھر صرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتنی بڑی میں نے تم کو نعمتیں دی تھیں اور کیا شرف بخشا تھا، اور اس ٹائم کو یاد کرو. وہ پڑھ لیں کہ فرعونیوں ان کے ساتھ کیا کرتے ہوتے تھے. کہ یہ جو تاریخ بنی اسرائیل کے جن واقعات کی طرف اشارے کی جا رہے ہیں، ان کی تاریخ کے نہایت مشہور واقعات ہیں، ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر وجہ یہ بھی تھی کہ جب زمانہ نزول قرآن ہو رہا تھا، یعنی کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس ٹائم کے جو بنی اسرائیل تھے وہ ان واقعات کو اپنا سرمایہ فخر اور مباحات سمجھتے تھے کہ دیکھو اللہ نے ہماری قوم پہ کتنی بڑی عنایات کی ہوئی ہیں. تو اسی بنا پہ قرآن نے بھی اس کو اسی طرح ہی پیش کیا ہے کہ ایسے اشارہ کر دینے سے، یعنی کہ پوری بات واضح بھی ہو جائے اور کچھ ہی الفاظ میں وہ ساری چیزیں ان کو سمجھ بھی آ جائیں جو کہ قرآن کہنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اگر اتمام حجت یعنی کہ حق اور سچ کو واضح کرنے کے حساب سے دیکھیں تو یہ بہت ہی ایک مؤثر اور بہت ہی ایک آپ کو قرآن کے الفاظ کے اوپر بھی ایک سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ کتنے پیارے انداز میں انہوں نے کر دی ہوئی ہے. تو اس میں جو عذاب تھا وہ کیا تھا، تو اس سے عذاب تو اور بھی وہ بہت سارے گئے تھے. انہوں نے فرعونوں نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، بگار میں جیسے پکڑا ہوا تھا، ہر طرح کی اذیت دی جاتی تھی ان کو. اور یہ اس کے بعد سب سے بڑے عذاب یا تکلیف کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں آپ امیجن کریں کہ اس ٹائم کے اوپر بھی کہ اگر کوئی اس طرح سے ہو جائے کہ ہم لوگ کسی کے قبضے میں چلے جائیں اور وہاں پہ خدا نہ خواستہ اس طرح کا کر دیا جائے کہ اب جو بھی بچہ پیدا ہوگا اور وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کون اس میں سے لڑکا ہے اور کون لڑکی ہے، اور لڑکوں کو پکڑ کے قتل کر دیں گے، تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے جس کی طرف سے اشارہ کیا جا رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی تم لوگوں کے لیے. اور بنیادی طور پہ اشارہ وہی ہے کہ حضرت موسیٰ کی جب پیدائش ہو رہی تھی تو اس ٹائم پہ یہ کس طرح سے ان کے ساتھ سامنے آئے، اور وہ آگے پورا قصہ جو کم و بیش ہم لوگوں نے بھی سنا ہوا ہے. تو آگے کیا بتایا پھر اگلی آیت میں، پھر دوبارہ ایک اور واقعے کی طرف ذکر کیا. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونوں کو غرقاب کیا. اور اشارہ بالکل اگلی آیت پڑھ کے میں اس کو کر دیتا ہوں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا تھا کہ جب یہ بنی اسرائیل کی قوم بنی تھی، حضرت موسیٰ کی بعثت ہوئی، وہاں پہ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کرنی شروع کی، ان کے اوپر حق اور سچ کو واضح کیا گیا. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے، اور یہ ساری بنی اسرائیل کی قوم ان پہ ایمان لے آئی. فرعون کے دربار میں وہ ساری چیزیں ہوئیں اور اس پہ واضح کر دیا گیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے حضرت موسیٰ نے جانا ہے. اور بنی اسرائیل کے لیے طے کیا گیا تھا کہ وہ فلسطین میں آ کر آباد ہوں گے، اور اس فلسطین کے علاقے کو ان کے لیے خالی کرا لیا جائے گا، اور اس جگہ وہ اللہ کا معبود بنائیں گے، اور یہیں سے پوری دنیا کو اللہ کی حجت واضح کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے حق اور سچ کو واقعات کو وہ کیا جائے گا. تو یہاں پہ پھر جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے تھے، تو اگر آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ مصر میں تھے اور ایجپٹ میں تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جانا اسرائیل یا پیلسٹائن کی طرف ڈائریکشن میں تھا، تو بیچ میں اگر میپ نکال کے دیکھیں تو ابھی بھی وہ سوئس کینال والا روٹ بنتا ہے کہ جس کو کراس کر کے جانا تھا. اور یہ اس ٹائم کا مشہور واقعہ تھا کہ جب وہ جا رہے تھے تو وہ اس لشکر کو پورا کا پورا
جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا بنی اسرائیل والا، انہوں نے آگے سمندر کے اندر سے نکل کے چلے گئے، اور بالکل ایسے ہی ذکر کیا جا رہا ہے جیسے کسی نے گود میں اٹھا کے ان کو وہ پورا سمندر پار کروا دیا. اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یاد کرو اس ٹائم جب میں نے سمندر پھاڑ کے تمہارے لیے راستہ بنایا، اور پھر یہ والا لشکر جب دوسری طرف پہنچ گیا تو اس کے پیچھے فرعونوں کا جو گروپ تھا، انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ لوگ نکل گئے ہیں تو شاید ہم بھی نکل جائیں، تو ان کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا لشکر غرقاب ہو گیا ہوا تھا. تو یہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا، دیکھو اس ٹائم کو یاد کرو جب میں نے تمہارے ساتھ یہ والی نعمت بھی کی تھی، یہ والا معجزہ بھی کیا تھا. پھر اسی طرح بالکل ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کا جیسے خطیب ہوتا ہے، بالکل اتنا پیارا انداز ہے قرآن کا کہ بار بار اسی طرح کے اشارات دے کے وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس واقعے کو یاد کرو، اس واقعے کو یاد کرو. پھر دیکھیں اگلی آیت میں دوبارہ، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی. تو یہاں پہ بھی وہ جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہی والی بات میں کر رہا تھا کہ جب ان کو لے کے دریا پار کرتے ہوئے فرعون غرقاب ہو گیا، بنی اسرائیل اپنی جگہ پہ پہنچے، تو اب ذکر کیا جا رہا ہے اگلا کہ اب کیونکہ بحیثیت قوم انہوں نے آگے بن کے ایک نمونہ بن کے دکھانا تھا، تو اللہ تعالیٰ پہلے انہی کی تربیت کے لیے ان کے اوپر اب تورات کا نزول کرنا تھا، حضرت موسیٰ کو شریعت دینی تھی. تو حضرت موسیٰ کو پھر بلایا گیا. حضرت موسیٰ کو جو بلایا گیا تو اس کی طرف سے اشارہ کیا جا رہا ہے پہلی سائٹ پہ کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پہ بلایا. اور اس میں ہوا یہ تھا کہ اگر مزید آگے ہم پڑھیں تو آپ کو بعد میں کنفیوژن نہ ہو، تو میں پہلے سے ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ اس وعدے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو دریا پار کر لینے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنی شریعت دینے کے لیے فرمایا تھا. اور 40 راتوں کی یہ مدت جو دی گئی تھی، یہ اس ذہنی اور قلبی تیاری کے لیے تھی جو کتاب الہی کا حامل بننے کے لیے ضروری تھی. اور یہ پہلے جو وعدہ کیا گیا تھا 30 دنوں کا تھا، لیکن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گئے تھے، کیونکہ ان کو شوق ملاقات تھا، ان کو تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور میں ان کے ملوں گا. لیکن اس پہ بھی اللہ نے ان کی تربیت کے لیے یہ مدت 30 دن سے بڑھا کر 40 کر دی تھی، 40 دن کی کر دی تھی. اور سورہ آراف کی اگر ہم آیت دیکھیں 142 تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے، یہاں میں نے وہ کھولی بھی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں اگر میں اسی سورہ آراف کی 142 کو پڑھوں تو اس میں بتایا گیا ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. اس طرح سے اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن کی ہو گئی. اور پھر آگے اشارہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ نے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا تھا کہ تم پیچھے میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پہ نہ چلنا، کیونکہ اب وہ 40 دن کی مدت کے لیے ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے اور ابھی اس کی اخلاقی تربیت قوم کی، انہوں نے معجزات دیکھے تھے، ان کو چن لیا گیا تھا اور ان کو شریعت دینے کی بات کی جا رہی تھی. اور ایک پہلو یہاں سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اپنے پیغمبر کی بھی اللہ تعالیٰ تیاری کے لیے، اس ذہنی اور قلبی تیاری کے لیے ان کو یہ اس طرح سے ٹرین کرتے ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے کہ جب آپ لوگوں کو شاید پتا ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نزول قرآن شروع ہوا تھا تو اس سے پہلے اور تبلیغ کو اندار عام کرنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو ایک اور نماز تہجد کی وہ فرض کر دی گئی تھی. اور یہ اسی تیاری کے لیے تھی، اور اس کو سوچیں تو اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے. اور اس سے ہمیں بھی کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارا تعلق جب بھی کوئی مسئلے مسائل مشکلات اور زیادہ آنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے لیے کیا چیز کی کہ ان کی ذہنی اور قلبی تیاری کے لیے ایسی چیزیں کیں کہ سارا دن اب مشکلات ہوں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آپ باہر جائیں گے، تبلیغ کریں گے، لوگ آپ کو تنگ کریں گے، آپ کو سارے ڈیفیکلٹیز، یہ ساری مشکلات پیش آئیں گی. اس لیے رات کو
मिड नाइट या उससे पहले या उससे थोड़ा बाद उठ के नमाज तहज्जुद पढ़नी है, मुझे आके अपना हाल अहवाल करो, मुझे आके बताओ फिर कि क्या मुश्किलात पेश आई हैं, मैं तुम्हें गाइड करूँगा। तो हमें भी कितना बड़ा सबक मिल रहा है कि अगर हमें दुनियावी मुश्किलात पेश आती हैं, ये सारा कुछ आता है, तो हम भी, हमारा दिल जब भरा हुआ होता है, हम किसी को अपनी मुश्किलात का बताना चाहते हैं, वो सारा कुछ करना चाहते हैं, तो हमें भी ये एक असूल पता चल रहा है कि फिर हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक इतना अच्छा होना चाहिए कि फिर हम रात को उठें और दिन में जो सारी मुश्किलात हुई हैं, वो फिर अल्लाह ताला के सामने रखें और अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह तू तू हमें गाइड कर दे, तू हमें हिदायत दे दे, अल्लाह ताला हमारे नसीब भी अच्छे कर दे, और मैं इस मुश्किल से गुजर रहा हूँ, तो मेरी तरबियत कर दे कि मैं इससे कैसे निकलूं। हम लोग अपनी गलती में बस बंदों को समझ बैठते हैं कि वो बंदे हमारी हेल्प कर देंगे, ग़ीबत का इर्तिकाब हो जाता है, मसले मसाइल और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों की भी कोई मुश्किलात हैं, कुछ इस तरह से चीज़ें हैं, तो जिस तरह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हुस्ना था और ये चीज़ें उससे सबक सीखें और उसी तरह से उसको भी आगे लेके चलने की कोशिश करें। तो ये वाली चीज़ हुई और उसके बाद 40 रोज़ के लिए जब वो गए, तो जब कौम को पीछे छोड़ के गए, तो वो क्या कर बैठे, उसकी तरफ इशारा किया कि तुम पीछे एक बछड़े को अपना माबूद बना बैठे, और उस पे अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं कि ये तुमने बड़ी ज़्यादती की थी। और बछड़े को ये भी एक बहुत ही मालूम और मारूफ वाक़या था और एक बहुत बड़ा गुनाह था, और आगे मैं आपको बताता हूँ कि कितनी सज़ा दी गई, लेकिन बहैसियत कौम अल्लाह ताला ने फिर भी इस मनसब से उन्हें माज़ूल नहीं किया। तो इससे अल्लाह ताला के गज़ब का भी थोड़ा-सी डायरेक्शन जा रही है, जिसमें हमें आइडिया कर लेना चाहिए कि अल्लाह ताला जब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जब हमें मुसलमान बनाते हैं, जब ये बनी इसराइल को उन्होंने इस मर्तबे के लिए चूज़ किया था और फिर हम गलती करते हैं इस तरह की, तो क्या उसका रद्द-ए-अमल हो सकता है या क्या अल्लाह ताला अज़ाब नाज़िल करेंगे? तो यहाँ पे पहली बात उन्होंने कर दी कि तुमने बड़ी ज़्यादती की थी, और वाक़या क्या था, उसको बाइबल की बुक में ये बछड़ा बनाने का ये वाक़या तफ़सील के साथ बयान किया है। तो उसमें थोड़ा-सा मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो यहूद ने ये कोशिश की थी कि इस वाक़ये के जो रिज़ल्ट है या जो क्यों हुआ था, वो हज़रत हारून के ऊपर डाल दें, यानी कि इल्ज़ाम उन पे लगा दिया था। लेकिन कुरान हम आगे पढ़ेंगे तो कुरान ने दूसरी जगह इसकी तरदीद की थी। लेकिन बाइबल वाले क्या कह रहे हैं, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, वो वाक़या मैं पढ़ता हूँ, बाइबल का ही है। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे, जो हमारे आगे-आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, क्या हो गया। तब खुदावंद ने मूसा को कहा, नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था, बहुत जल्द फिर गए हैं। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर ये भी कहा कि ए इस्राएल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं इस कौम को देखता हूँ कि ये गर्दनकश कौम है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गजब इन पर भड़के और मैं इनको भस्म कर दूं। तो ये बाइबल ने इस चीज की तरफ इशारा करते हुए थोड़ी सी वाक्य की डिटेल बताई है। अगली आयत का तर्जमा, मगर इस पर भी हमने तुम्हें माफ कर दिया कि शायद अब तुम शुक्रगुजार बनो। अब इसको आगे हम पढ़ेंगे, मजीद आइडिया हो जाएगा कि इनको सजा भी मिली, मतलब माफ किस तरह से किया गया कि ये शिर्क का इर्तिकाब कर बैठे, और अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने फिर भी तुम्हें माफ कर दिया, कि सिर्फ तौबा से माफ किया था कि उन्होंने तौबा कर ली उनको माफ कर दिया, नहीं, उनके साथ जो हुआ वो अगली आयत में हम देखते हैं। लेकिन अल्लाह ताला उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सजा देने के बाद भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया कि शायद अब तुम शुक्रगुजार बनो। उसकी डिटेल अभी आगे आती है। फिर एक और बात आगे याद करो
کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یہ بھی بہت ہی اہم آیت ہے جس پہ ہمیں اگین سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ الہامی کتابیں آئی کس لیے گئی ہیں۔ تو فرقان کا اگر آپ مطلب دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ وہ کتاب جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے تاکہ لوگ اس کی روشنی میں دین سے متعلق اپنے اختلافات کا فیصلہ کر سکیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ہمارے لیے قرآن ہے، اور ہم دیکھیں کہ اب مذہب میں کتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہوا ہے، فرقہ واریت، نئی بدعتیں پیدا ہو چکی ہوئی ہیں، ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی کون سی ٹھیک ہے کون سی غلط۔ تو بالکل پوائنٹ آؤٹ کر کے کیا کہا جا رہا ہے کہ کتاب اور فرقان جو اس ٹائم تورات دی گئی اور بعد میں پھر اس کا ذکر قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اسی سورۃ سورہ بقرہ کی 213 آیت میں وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں یہاں پہ کہ کیا ہوا کہ ابتدا میں جب سے حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تھی، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے۔ تو دیکھتے جائیں سچویشن جیسے ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور پھر وہ بات آ رہی ہے اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ یعنی ابھی بھی اگر ہمارے کوئی اختلافات ہو جاتے ہیں یا کوئی پتہ چلتا ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب حق کی بات ہم نے دیکھنی ہو تو پھر ہمیں قرآن اٹھا کے دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، تاکہ قرآن فیصلہ کرے کہ کون سی چیز بالکل ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح سے اللہ نے کی ہے، اور کون سی چیز ہے جو لوگوں نے ایڈ کر دی ہوئی ہے۔ تو اس سے ٹھیک صاف پتہ چل جاتا ہے کہ حق و باطل کا فرق کرنا ہے تو کیا کریں؟ ہم اپنی قرآن کو پکڑ کے مضبوطی سے لے کے چلیں۔ تو آگے اسی چیز کو پھر آگے مزید بیان کیا گیا، اور اسی طرح سے ایک سورۃ حدید ہے، اس کے اندر بھی اس کی جو آیت 25 ہے اور اس میں بھی یہی آگے بیان کیا گیا۔ دیکھیں اس کا پہلے اگر میں 3 جملے پڑھوں، ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیاں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ تو کتنا بڑا سبق یہاں سے بھی ہمیں مل رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو کتاب نازل کی جاتی ہے وہ میزان، یعنی کہ وہ پورا حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو ہمیں یہ قرآن اٹھا کے پھر اس کو سمجھنا، اس کو غور کرنا اور یہاں سے فیصلہ لینا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا کہا ہوا ہے، ٹھیک اس طرح سے جس طرح سے اسلام کو شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں، تو اس ٹائم کیا کہا گیا تھا۔ اب آگے یہاں سے وہ مشکل مضمون شروع ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر کیا سزا کی گئی تھی، اور یہ آخری آیت ہے آج کی۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیتے ہوئے پلٹے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کی حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں یہ جو بات کی گئی ہے کہ اپنی جانوں کو ہلاک کرو، تو اس کو عربیت کے معنی سے اگر ہم دیکھیں تو بالکل ٹھیک اس واقعے کی طرف اشارہ جا رہا ہے جو کہ ہوا تھا، کہ اس میں اپنے آپ کو قتل کرنے یا اپنے ہی خاندان کے اپنے ہی عزیز و اقربا کو قتل کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو اب قتل کرو۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اس ٹائم امیجن کریں کہ ہماری یہ فیملی ہے اور ہماری فیملی میں سے کوئی شرک کا ارتکاب کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پہ آ جائے، تم منتخب قوم ہو، میں نے تمہیں منتخب کیا تھا اس منصب کے لیے، لیکن تمہاری اپنی فیملی میں سے یہ لوگ کیا کر سکے ہیں، انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا تو اب ان کو قتل کرو۔ کتنا بڑا امتحان تھا جو ان کے لیے دیا گیا ہے۔ تو کس بنیاد پہ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کو
پڑھیں کہ کتنا بڑا منصب دیا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو چن لیا گیا، ہم چنی ہوئی قوم ہے، ہم ویسے جنت میں چلے جائیں گے. اور یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ کہ رسولوں کی طرف سے جب اتمام حجت حق سچ کو واضح کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی قوم کے لوگ اگر کفر و شرک پر اصرار کریں تو قرآن کی روح سے اس جرم کی جو انتہائی سزا ہے وہ موت ہے. تو اس آیت سے جو معلوم ہوتا ہے وہ کیا معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے جب پیغمبر کی موجودگی میں شرک کا ارتکاب کیا تو یہی سزا ان پر نافذ کی گئی. اور اس میں جن لوگوں نے نہیں کیا تھا انہی لوگوں کو اس کے نفاذ پر پھر مامور کیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ اس بچڑے کو جو خدا بنانے والوں کی پھر گردنیں ماریں، یعنی انہیں قتل کریں، تاکہ پھر اب اہل ایمان کی آزمائش ہو اور بنی اسرائیل کی جماعت کو مجرموں سے پاک کر دیا جائے. یعنی کہ اس کے بعد پھر جو بنی اسرائیل کی جو جماعت بچے گی اس کے لیے کتنا بڑا سبق کیا ہے کہ یہ شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کہ تمہیں چنا گیا تھا کہ تم لوگوں نے ایک عظیم قوم بن کے دنیا کو نمونہ دکھانا ہے اور تم لوگ خود یہ والا کام کرنے چلے ہو. تو جن کو مارا جا رہا ہے اور جو مار رہے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا سبق ہے. اور یہ بھی پھر بائبل کی ہی کتاب میں ہی اس واقعے کو اس طرح سے بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لشکر گاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا جو خداوند کی طرف ہے یعنی اپنے ایمان پر قائم ہے وہ میرے پاس آ جائے. تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹا کر پھاٹک پھاٹک گھوم گھوم کر سارے لشکر گاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو. اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا. چنانچہ اس دن لوگوں میں سے قریباً 3000 مرد کھیت آئے، یعنی کہ وہ تعداد جو کم و بیش جو اس ٹائم بچڑے کو معبود بنانے کے باعث ہو گئی تھی. اور موسیٰ نے کہا کہ آج خداوند کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو، یعنی اپنے ایمان کی پھر سے تجدید کرو، بلکہ ہر شخص اپنے ہی بیٹے اور اپنے ہی بھائی کے خلاف ہوتا کہ وہ تم کو آج ہی برکت دے. اور بالکل ایسا ہی معاملہ ہوا تھا کہ جب یہ کفر اور شرک اور حق و باطل کا جب معاملہ ہوتا ہے تو جس طرح حضرت ابو بکر اور ان کے بیٹے کے ساتھ جنگ کے موقع پہ آیا تھا اور ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ وہ جنگ ہو رہی تھی، حق و باطل کا مارکا ہو رہا تھا، تو اس میں کہا کہ بھئی آپ ایک وقت ایسا آیا تھا جب آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے اور میں نے نہیں کیا تھا، تلوار نہیں چلائی. تو اس ٹائم حضرت ابو بکر صدیق کا بھی یہ جملہ تھا، یہ جواب جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب حق و باطل کا مارکا ہو رہا ہے تو اگر میری تلوار کے نیچے تم آ جاتے تو میں نے تلوار چلا دینی تھی. یعنی یہ شرک اور حق و باطل کا جب مارکا ہوتا ہے تو اس میں پھر یہ رشتہ داریاں اور یہ بھائی اور یہ والی ساری چیزیں بالکل پیچھے چلی جاتی ہیں. اور یہ کتنی بڑی سزا تھی جو ان کی زندگی میں ہی ان کو شرک کرنے کی بنیاد پہ دے دی گئی تھی. اور یہ کتنا بڑا سبق دیا گیا تھا کہ کہا کیا جا رہا ہے خالق کی طرف سے لوٹو، خالق کی طرف لوٹو، توبہ قبول ہو جائے گی. اور قرآن نے پھر یہ کہا کہ صرف خالی توبہ کرنے سے نہیں ہوگا، یعنی کہ تلافی کرنی ہوگی. پہلا پہلو کیا ہے اس میں؟ پیغمبر کا ظہور ہو چکا ہوا ہے، اتمام حجت ہو چکا ہوا ہے، حق سچ کو پورا واضح کر دیا جا چکا ہے. فرعون ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا لشکر غرقاب ہوا ہے. یہ لوگ مصر سے نکل کے آئے ہیں، غیر معمولی معجزات انہوں نے دیکھے ہیں، اور جو ان کا عصا ہے وہ ابھی بھی معجزات دکھا رہا ہے. اور اس موقع پہ تھوڑے عرصے کے لیے وہ چھوڑ کے انہی لوگوں کے لیے شریعت لینے گئے ہیں، یہ پیچھے شرک کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں. تو جب حق سچ اس درجے میں واضح ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ جو نوبت آ جاتی ہے اس کو قرآن نے ایک اور جگہ بھی بیان کیا ہے کہ پھر اللہ جیسا عذاب دیتا ہے ویسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا، اور جس طرح سے وہ باندھتا ہے پھر اس طرح کوئی باندھ نہیں سکتا. تو اس میں بنی اسرائیل کی یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے، اور اس کا دوسرا پہلو ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا انتخاب ہی اس مقصد کے لیے ہوا تھا کہ انہوں نے خدا کی طرف سے جو جزا و سزا کا نمونہ بن کر دنیا میں رہنا ہے، اور خدا جن کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر جزا و سزا کا معاملہ بھی دنیا ہی میں کرنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ اگر وہ نیک عمل کریں تو لوگ ان کو دیکھ کر جانیں کہ خدا ان کے ساتھ ہے.
اور اگر وہ انحراف کریں تو ان کو سزا ملے، اور ایسی سزا ملے کہ پھر سب لوگوں پر واضح ہو جائے کہ وہی پروردگار ہے جو جزا دیتا ہے اور پھر سزا کیسے دیتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ ہوا تو اس کی نوعیت بھی یہی ہے، اور اس کو پھر جب ان کے سامنے پھر یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو پھر اس معاملے کو پھر قیامت کے لیے مؤخر بھی نہیں کیا گیا۔ اور قیامت سے بھی یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھر قیامت میں تو پھر معاملہ انفرادی حیثیت میں ہوگا، یہاں پہ قومی حیثیت سے تھا، وہاں پہ پھر انفرادی حیثیت سے ہوگا، کہ یعنی پھر ایک ایک بندہ اپنا نامہ اعمال الگ الگ لے کر جائے گا، اور اس کو پھر اس کو دیا جائے گا، اور پھر اس کے حساب سے اس کا فیصلہ دیا جائے گا۔ اور بنی اسرائیل کو یہ جو سزا دی گئی ہے وہ بھی اسی منصب کی وجہ سے دی گئی تھی، کہ ان کو یہ منصب ملا تھا، تمہیں بنایا گیا تھا، تمہیں مسلمان بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تمہیں یہ ساری چیزیں دی گئی تھی، معجزات دکھائے گئے تھے، تمہارے اندر پیغمبر آئے تھے، تمہارے اندر یہ ساری چیزیں ہوئی تھی، اور پھر تم نے یہ کام کیے۔ اور بالکل اسی چیز کو ہم اپنے پر ویلڈ کر کے دیکھیں، کیا کیا ہم کرتے پھر رہے ہیں، صرف اپنے آس پاس، اپنے ہی لوگوں میں، اپنے ہی محلے میں، اپنی ہی جگہوں پہ دیکھیں ہم لوگوں نے کیا کیا نہیں کر رہے، اور کتنا بڑا منصب ہمیں بھی پھر بنی اسماعیل کے تھرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہمیں ملا ہوا ہے۔ تو ہم بھی بالکل اسی طرح جیسے کہ یہود اور بنی اسرائیل کے پیدا ہو گیا تھا کہ ہماری تو حیثیت ہی اسپیشل ہے، ہمارا تو تعلق پیچھے حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب ان کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے ساتھ، تو ہمارا تعلق تو ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ہم کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کرا دیں گے، سفارش کر دیں گے۔ اور دیکھیں کہ یہ بھی چنی ہوئی قوم تھی، اور ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اور اینڈ پہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی سمجھو کہ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی، کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، کہ یہ سزا دے کے بھی میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، تو میں بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ کتنی بڑی حقیقت ہے جو ہمارے پہ واضح کی جا رہی ہے، اور یہی عمل بہتر ہے۔ تو اس کا مدعا کیا کہا جا رہا ہے، یعنی ہو سکتا ہے تو تم اسے بہت بڑا ظلم اور اپنی قوم کا نقصان خیال کرو، لیکن تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اور کیوں یہی بہتر ہے؟ اولاً اس لیے کہ جس شہادت حق کے لیے تمہیں اس منصب پہ فائز کیا جا رہا ہے، اس کے لیے تمہاری جماعت کی پاکیزگی ضروری ہے۔ دوسرا، یہ قتل عام تمہارے اندر جو خدا کی جزا و سزا کا ظہور جو ہو رہا ہے، وہ تمہیں ہمیشہ پھر توحید کے معاملے میں متنبع رکھے گا۔ تیسری چیز کہ اس جرم کا ارتکاب تمہاری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے، لہٰذا اس کا کفارہ تو پھر ادا کرنا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد یہ توقع ہے کہ تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا، اور تمہارے پروردگار کی رحمتیں اور برکتیں ایک مرتبہ پھر تمہیں حاصل ہو جائیں گی، جس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو یہ خاص حالات کے ہی معاملات ہیں جس میں تطہیر ہو رہی ہے، پاکیزگی ہو رہی ہے، اور اس کو اسی چیز کے پہلو میں ہی دیکھنا چاہیے کہ جب ہمیں اللہ اتنے بڑے منصب پہ رکھتا ہے اور ہمیں مسلمان پیدا کرتا ہے اور ہمارے ساتھ اتنی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمارے اوپر پھر کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ تو اب ان ساری آیات کا ایک دفعہ سادہ ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونوں کو غرقاب کیا۔
یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیتے ہوئے پلٹے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو شرک جیسے بڑے گناہ سے مکمل طور پر بچنے، اچھا والدین بننے اور اپنے والدین کی بھرپور خدمت کرنے کی اور آخری سانس تک سچا پکا مسلمان بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔